اور اب آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی انتخابات کے بعد جہاں سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ عروج پر پہنچا، وہیں بلدیاتی انتخابات میں جیتنے والے امیدواروں کی جانب سے کامیابی پر جشن منانے کا سلسلہ بھی زور و شور سے جاری ہے۔ تفصیلات بتائیں گے شعیب مختار۔ جی بالکل، شہر قائد میں بلدیاتی انتخابات کے بعد سیاسی جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے وہ عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ اس سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتیں جہاں آپس میں رابطے کر رہی ہیں، وہیں جیتنے والے امیدواروں کے اعزاز میں بھی پروگرام ہونے اور عشائیہ دیے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں کشمیر کالونی میں، یہاں ایک آزاد امیدوار رحمت خان جیتے ہیں، جن کے اعزاز میں جو ہے پورے یہاں پر اہل محلہ کی جانب سے ایک عشائیہ دیا گیا۔ ان کو مبارکباد دینے کا سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ ہمارے ہمراہ اس وقت رحمت خان موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو سٹی 21 کی جانب سے بہت مبارکباد دیتے ہیں، آپ جنرل کونسلر جو ہے منتخب ہوئے ہیں۔ یہ بتائیے گا آپ کے مد مقابل کون سا امیدوار تھا یہاں پر، اور آپ کتنے سالوں سے جو ہے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مد مقابل پیپلز پارٹی تھی، آزاد امیدوار جماعت اسلامی بھی تھی اور پی ٹی آئی کے لوگ بھی تھے۔ تو پہلی بار الحمدللہ حصہ لیا ہے اور اللہ پاک نے کامیابی سے نوازا ہے۔ کیا کیا مسائل حل کرنے کا ارادہ ہے؟ انشاءاللہ ہماری کالونی میں سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا اور گیس کا۔ جو گیس کا مسئلہ تو ابھی 1 سال سے آیا ہے کافی، کسی اگر گلی میں ایک گھر میں آ رہی ہے تو 5 میں نہیں آ رہی، پھر 1 میں آ رہی ہے، 2 میں نہیں آ رہی۔ تو انشاءاللہ پہلا قدم گیس کے لیے ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ پانی کا جو خاص مسئلہ ہے تو وہ انشاءاللہ حل کرنا ہے اور کوشش بھی جاری رکھیں گے انشاءاللہ اس کے لیے۔ جی بالکل، ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ بلدیاتی انتخابات میں جو ہے پہلی مرتبہ کامیاب ہوئے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اپنے علاقے کے بنیادی مسائل، جن میں پانی کا مسئلہ ہے، علاقے میں کچرے کا نظام جو ہے درست نہیں ہے، یہاں پر جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر لگے ہیں، اسے صاف کروانے سے متعلق جو ہے یہ اقدامات اٹھائیں گے۔ کراچی میں بلدیاتی الیکشن کے بعد میئر کے لیے جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ جماعت اسلامی رہنما حافظ نعیم الرحمان نے نون لیگ رہنماؤں سے ملاقات کی۔ لیگی رہنما شاہ محمد شاہ نے پی پی، جماعت اسلامی اور نون لیگ کے اشتراک سے شہر میں کردار ادا کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ بنے گا میئر کراچی، سیاسی جماعتوں نے رابطے تیز کر دیے۔ شہر قائد میں اپنا میئر لانے کے لیے حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں جماعت اسلامی کے وفد نے مسلم لیگ نون کے رہنما شاہ محمد شاہ اور کھیلداس کوہستانی سے ملاقات کی۔ دونوں جماعتوں نے مستقبل میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ حافظ نعیم کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ بلدیاتی انتخابات میں جو سیاسی تفریق سامنے آئی ہے اسے ختم کرنا ہوگا۔ یہ شہر کراچی اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا بہت زیادہ تقسیم کا۔ تمام تر سیاسی اختلافات کے باوجود اس بات کی گنجائش نکالنی چاہیے اس شہر کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اس شہر کی ڈیولپمنٹ صوبہ سندھ کی ڈیولپمنٹ ہے، پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے، اور یہ شہر اگر اتفاق رائے سے آگے بڑھے گا، کنسنسس سے آگے بڑھے گا، تو اس کے نتیجے میں سب کا بھلا ہوگا۔ اس موقع پر صوبائی صدر نون لیگ شاہ محمد شاہ بولے، جماعت اسلامی مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے بلدیاتی انتخابات میں بڑی تعداد میں ووٹ لیے۔ جماعت اسلام کی جو تنظیم ہے وہ بہت اچھی تنظیم ہے، کسی کو سیکھنا ہے تو جماعت اسلام سے آرگنائزیشن سیکھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو رزلٹ دی ہے، جتنا میں عددی تعداد میں یہ تو لیکن انہوں نے بڑی اچھی رزلٹ دی ہے، اس رزلٹ پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ شکریہ۔ شاہ محمد شاہ نے حافظ نعیم الرحمان کو یقین دلایا کہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے، اس شہر کی تعمیر و ترقی میں ہم بھرپور کردار ادا کریں گے۔ کیمرامین گلفام شیخ کے ہمراہ شعیب مختار، سٹی 21۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے علامہ اقبال، علامہ شاہ تراب الحق کے مزار پر حاضری دی اور تاریخی مسجد کا دورہ کیا۔ گورنر سندھ کہتے ہیں کہ ان کا کام جوڑنا ہے، توڑنا نہیں۔ کراچی کے قدیم علاقے کھارا در میں کھوڑی گارڈن کے مقام پر علامہ شاہ تراب الحق کے مسجد پہنچنے پر شاہ عبدالحق اور دیگر نے گورنر سندھ کا استقبال کیا۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے تاریخی مسجد اور مدرسے کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا اور مسجد کے احاطے میں شاہ تراب الحق کے مزار پر حاضری دی، فاتحہ خوانی کی، پھولوں کی چادر چڑھائی۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ملک کی معاشی حالت اچھی نہیں ہے اور یہ ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرنے کا وقت نہیں ہے۔ ملکی سطح پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم ایک بہت بڑے معاشی بحران سے گزر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ سیاست کا وقت نہیں ہے، ہم سب کو ہی مل جل کر پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کی معیشت کے لیے اور پاکستان کی عوام کے لیے ایک دوسرے کو پیچھا چھوڑنے اور نیچا دکھانے اور ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے، عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے
मामलात को हल करना चाहिए। गवर्नर सिंध ने स्ट्रीट क्राइम के वाकयात पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि IG सिंध के पास अख्तियार है, ना जाने वो अपने अख्तियार का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। कि मैं समझता हूँ कि IG सिंध बहुत नेक नीयत ईमानदार शख्सियत है और मैं नहीं समझता कि वो किसी इख्तियार की वजह से बेख्तियार हों। उनके पास मुकम्मल इख्तियार है और मैं समझता हूँ कि उनको अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह अब्दुल हक ने कराची के मसाइल के हल के लिए गवर्नर सिंध के किरदार को सराहा और शहर की बेहतरी के लिए दुआ की। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। कराची के मारूफ बिजनेसमैन बेराम डी अवारी इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक बेराम डी अवारी कुछ अरसे से शदीद अलील थे। बेराम डी अवारी की उम्र 81 बरस थी। बेराम डी अवारी की आखिरी रसूमात कल दोपहर बीच लग्जरी होटल के कंपाउंड में खुर्शीद विला में अदा की जाएंगी। गवर्नर वज़ीर आला ने बेराम डी अवारी के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया है। तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी शुएब, बताइएगा किस आर्ज़े में मुब्तला थे? जी बिल्कुल, मारूफ कारोबारी शख्सियत बेराम डी अवारी 81 बरस की उम्र में अब से कुछ देर कबल जो है इंतकाल कर गए हैं। ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक बेराम डी अवारी तवील अरसे से जो है शदीद अलील थे। बेराम दी अवारी का चंद दिन कबल जो है निजी अस्पताल में बड़ी आंत का ऑपरेशन हुआ था। डॉक्टर्स ने इन्हें वेंटिलेटर्स पर मुंतकिल कर दिया था, ताहम उनकी तबीयत जो है नहीं संभल सकी थी। बेराम दी डिंशा अवारी का जल्द खाकी महमूदाबाद टावर ऑफ साइलेंस ले जाया जाएगा, जबकि कल जो है इनकी आखिरी रसूमात 20 लग्जरी होटल में जो है अदा की जाएंगी। बेराम दी अवारी को ये एजाज़ हासिल था कि उन्होंने 2 बार एशियन गेम्स के सेलिंग मुकाबले में गोल्ड मेडल जीता था। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन्हें 14 अगस्त 1982 को तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया था। उनके सोगवारान में बेवा और 3 बच्चे शामिल हैं। जी, वज़ीर आला सिंध ने भी इजहार अफसोस किया है। शुएब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आज़ाद नोडियो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मारूफ सनतकार बेराम डी अवारी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया है। बेराम डी अवारी एक बड़े मारूफ सनतकार थे जो खासतौर पर हमारे तौर जो होटल है उनके मालिक थे। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि बेराम डी अवारी अच्छे इंसान और गरीब परवर थे। इसके साथ साथ मरहूम बेराम डी अवारी की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। उन्होंने कहा है कि बेराम डी अवारी की जो खास तौर पर पारसी कम्युनिटी के लिए खिदमत जो है काबिल तारीफ हैं। बेराम डी अवारी रुकन सिंध असेंबली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मखसूस जो नशस्त तौर पर मुंतखब हो चुके थे, जो सिंध असेंबली के मेंबर भी रहे हैं, लेकिन मारूफ ताजर की वजह से इनकी शख्सियत खासतौर पर अवामी जो खिदमत थी इनमें इन शख्स का नाम बड़ी अहम एजाज़ के साथ लिया जाता है। ये शख्स कारोबार के साथ साथ सियासत और पारसी कम्युनिटी के लिए इनकी बड़ी खिदमत हासिल थी। जी, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने भी इजहार अफसोस किया है। बेराम डी अवारी के इंतकाल पर गहरे दुख और रंज का अफसोस किया गया है। आज़ाद नोडियो, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आजिज़ जमाली भी हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, बताइएगा। जी देखें, कराची के मारूफ बिजनेसमैन बेराम दी अवारी का इंतकाल हुआ है, जिसकी वजह से पूरे जो बिजनेस कम्युनिटी के अलावा सियासी हलकों में भी दुख की लहर छाई हुई है। गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध समेत कई वज़रा ने और कई लोगों ने ताज़ियत का इजहार किया है अपने पैगामात में। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने अब पैगाम में कहा है कि उन्हें बेराम दी अवारी के इंतकाल पर बहुत ही दुख हुआ है। गवर्नर सिंध ने उनके अहल खाना से ताज़ियत का भी इजहार किया है और कहा है कि वो सिर्फ बिजनेस के शोबे ही नहीं बल्कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात उनके अहम कारनामे थे। वो एक स्पोर्ट्स मैन भी थे, स्पोर्ट्स में भी उनका अहम किरदार था। वो एक समाजी रहनुमा भी थे, उसमें भी उनका अहम किरदार था। उनके इंतकाल से एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है जो कभी भी पुर नहीं हो सकेगा। लेकिन गवर्नर सिंध ने कहा है कि वो उनके ख़ानदान के साथ हैं, उनके अहल खाना से ताज़ियत का इजहार करते हैं। ठीक है, आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद थे। आज़ाद नोडियो भी हमारे साथ मौजूद थे। शुएब मुख्तार भी हमें अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। चेयरमैन होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम का कहना है हुकूमत ने डैमरेज चार्जेस माफ़ करने का ऐलान तो किया मगर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना है। डिटेंशन चार्जेस के हवाले से भी अभी तक कोई फैसला नहीं किया गया। ऐसे ही मामलात रहे तो महंगाई का नया तूफान आएगा।
LCs نہ کھلنے اور پورٹ پر کنٹینرز پھنسنے کے بعد جرمانوں کی ادائیگی سے تاجر پریشان. چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا تھا کہ وفاقی وزیر پورٹ اینڈ شپنگ فیصل سبزواری نے ڈیمریج چارجز معاف کرنے کا اعلان تو کیا مگر کوئی نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہیں ہوا جس کے سبب تاجروں کو ریلیف نہیں مل رہا. دیکھیں ابھی تک اعلان ہوا ہے جو MKM کے جناب فیصل سبزواری ہیں پورٹ اینڈ شپنگ کے, انہوں نے اعلان کیا ہے. ابھی جب ریلیز کرانے جا رہے ہیں تو وہ ڈیمیجز ابھی تک سرکولر اس کا نکلا نہیں ہے. جب تک وہ سرکولر نہیں نکلے گا جب تک وہ معاف نہیں کر رہے ہیں. دوسری بات یہ تو ایک ڈیمیجز ہیں جو پاکستان گورنمنٹ کا اختیار ہے کہ وہ اس کو نیل اینڈ وائٹ کر سکتا ہے. عبدالرؤف ابراہیم کا کہنا تھا کہ ڈیمریج چارجز سے زیادہ نقصان ڈیٹینشن چارجز کا ہے. شپنگ چارجز ایسے ہی لگتے رہے تو دالیں عوام کی پہنچ سے دور ہو جائیں گی. کہ ایک کنٹینر کی اگر کوسٹ لگائی جائے بنایا جائے نا تو وہ 3 لاکھ کا ہوتا ہے. اب وہ 5 کنٹینر کے 15 لاکھ ہو گئے. وہ ہم دالوں کے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں. بھائی شپنگ لائن کا مسئلہ ہی حل کرنا چاہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں 90 لاکھ سے لے کر 45 لاکھ 25 لاکھ 15 لاکھ یہ تقریباً $20 ملین ڈالر میں جاتے ہیں نا شپنگ لائن کو. چیئرمین ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کا کہنا تھا کہ لاکھوں ڈالر شپنگ کمپنیوں کو بلا جواز جا رہے ہیں. حکومت اس معاملے پر فوری اقدامات کرے. کیمرامین شادب رضا کے ہمراہ حبیب خان, سٹی 21. کمشنر کراچی محمد اقبال میمن کی ہدایت پر ڈیپٹی کمشنرز کی جانب سے آج کے سرکاری نرخ نافذ کرانے کے لیے کارروائیاں کی گئیں. شہر کے 85 دکانداروں کے خلاف کارروائیوں میں 8 دکانداروں کو گرفتار کیا گیا. مجموعی طور پر 3,97,000 روپے جرمانے عائد کیے گئے ہیں. ضلع جنوبی میں 24 دکانداروں کے خلاف کارروائی کی گئی. ضلع شرقی میں 30, ضلع غربی میں 11, وسطی اور ملیر میں 10 دکاندار قانون کی خلاف ورزی کرتے پائے گئے. ضلع جنوبی میں 2,22,000 روپے جرمانہ عائد اور 3 افراد کو گرفتار کیا گیا. ضلع شرقی میں 1,10,000 روپے جرمانہ اور 3 افراد گرفتار ہوئے. ضلع ملیر میں دکاندار گرفتار ہوئے اور 30,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا. اب آپ کو بتائیں کہ جرمنی اور فرانس میں ایسی دوستی کے معاہدے کو 60 سال مکمل ہونے پر کراچی میں تعینات جرمن اور فرانس کے قونصل جنرل نے مشترکہ ویڈیو بیان جاری کیا. آگے بتائیں آپ کو کہ معاہدہ دونوں پڑوسی ممالک کے درمیان تعلقات کو تشکیل دیتا ہے. LC معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دوستی کا معاہدہ تھا. Dear friends, aujourd'hui, 22 janvier 2023, nous célébrons le 60e anniversaire du traité de l'Élysée entre la France et l'Allemagne. Mit diesem Vertrag haben unsere beiden Länder den Schlussstrich gezogen unter jahrhundertewährende Feindschaft. After World War II, France reached out to its former enemy and treated Germany as a partner. The following 60 years have been the happiest in our two nations' history. They have shown how two countries formerly hostile to each other can achieve unprecedented friendship and cooperation. This was neither easy nor natural. It required a great deal of leadership and political wisdom on both sides. Today, as we celebrate the 60th anniversary of the 1963 Élysée Treaty between France and Germany, in a place where symbolically the Alliance Française and the Goethe Institute have come together under the same roof to bring French and German language and culture closer to the people of Karachi. We do believe that this friendship can serve as an example and as an inspiration for other nations around the world. Happy birthday and long live this friendship between France and Germany.